9 نومبر شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے پیدائش کے دن قومی شاعر علامہ محمد اقبال کی تعلیمات و خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے حوالے سے فروغ نظریہ پاکستان کے زیر اہتمام ہری پور کے نجی ہوٹل میں ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں چیمبر کے سابق صدر سید صفدر زمان شاہ، حاجی منظور سابقہ ممبر ضلع کونسل اور وائس پرنسپل فواد حسین کے علاوہ سیاسی سماجی کارکنان اور سرکاری افسران، میڈیا نمائندگان اور خواتین سمیت تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقریب میں علامہ اقبال کی حیات و خدمات، ان کی شاعری اور ان کے فلسفہ خودی کے حوالے سے اظہار خیال کیا گیا۔ اس موقع پر شرکاء نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا: علامہ اقبال کی شخصیت ایسی ہمہ جہت اور ہمہ گیر تھی جس کا احاطہ چند الفاظ میں کرنا تو بڑی مشکل ہے، لیکن وہ زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں ایسا پیغام دے گئے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے پیغام اور افکار کو اپنے آنے والے نوجوان نسل میں منتقل کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کر سکیں، تاکہ علامہ اقبال کا دیا ہوا پیغام ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی بدرجہ اتم پورا ہو سکے، اور ان دن کی نسبت سے ان کا جو پیغام ہے وہ تجدید عہد کے طور پہ ہم بھی اپنی عملی زندگی میں اس کو استعمال کر سکیں۔ یہ ہمارا قومی سرمایہ ہے، ہمارا قومی اثاثہ ہے۔ سب سے پہلے تو یقین کریں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم آج 9 نومبر حضرت علامہ محمد اقبال کا جو ہمیں ولادت منا رہے ہیں۔ میں آج نظریہ اہل پاکستان کی جانب سے جو آج کی تقریب کا اہتمام کیا گیا، ان کے آرگنائزرز کو میں دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میری نزدیک علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ قرآن کے مفسر ہیں، اور جو ہماری آج کی نوجوان نسل ہے، جو ہمارے بچے ہیں، ہماری جو بچیاں ہیں، میری تو خواہش ہے، میں حکومت وقت سے بھی التجا کروں گا کہ بہت چھوٹی کلاسز سے لے کے بڑی کلاسز تک ایک اسپیسیفک شاعری جو ہے وہ علامہ اقبال کی بچوں کی تعلیم کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کی شعور کے لیے، ان کی آگاہی کے لیے، انہیں ایک بہترین مسلمان بنانے کے لیے، ایک بہترین پاکستانی بنانے کے لیے ایسی شاعری، ان کی بہت ساری شاعری ہے جس کو اگر نصاب کا حصہ بنایا جائے۔ جو ڈے ہے کتنا مطلب اس میں قیمتی ڈے ہے، ان لوگوں نے ہماری کتنی قربانیاں دی ہیں، ان کی زبان فارسی زبان بھی ہوں گے، شعر جو تھے وہ بہت زیادہ ہمارے سب کا موت تھے، ہمارے سب کا موت ہے، اور اب ہم نئی نسلوں کو دیکھتے ہیں، جو بچے ہیں پرائیویٹ اسکول ہے چاہے گورنمنٹ اسکول ہے، اس کی اہمیت کے بارے میں انہیں لازمی اس کی بات کرنی چاہیے۔ یہ ہر سال بنائیں، بڑی قربانیاں ہیں علامہ اقبال صاحب کی اس پاکستان بنانے میں، اور ہمارے خاندان کے آباء و اجداد نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ علامہ اقبال کو خراج تحسین پیش کرنا اس قوم پہ قرض ہے، لیکن ہم اپنی قرض کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہے ہیں، تو بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے۔ میری یہ خواہش ہے، میری یقین بات ہے کہ علامہ اقبال جیسی شخصیات کو اگر ہم اپنا صحیح معنی میں رہنما مانیں گے، دل سے مانیں گے، تو سمجھتا ہوں کہ ہم ٹھوکریں کھا۔ آج 9 نومبر یوم ولادت علامہ اقبال ہے، اور جو ہر سال ہم فروغ نظریہ پاکستان فورم کے زیر اہتمام ان کی یاد میں ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف میں فروغ نظریہ پاکستان فورم ہر سال منعقد کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کا جو پیغام ہے، انہوں نے نئی نسل کو خودی کا درس دیا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کیا تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے پتا تیری رضا کیا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قائد سعید کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنے اسلاف کی شناخت کو یاد رکھنا ہے۔ انہوں نے قومی شاعر کے خطبہ الہ آباد 1930 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنے اسلاف کی قربانی اور نظریہ پاکستان کو یاد رکھنا ہے، ورنہ ہمارا حال بھی مسیحیوں جیسا ہوگا۔ ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بننا ہے اور اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہے، کیونکہ اسلام ہی واحد نجات کا سبب ہے اور ہماری زندگیوں کا محافظ ہے۔ اگر ہم نے عزت و آبرو سے زندگی گزارنی ہے تو ہمیں ملک و قوم کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔